السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہارون الرشید ایک بار خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم تم نے نہ تو مال کی تقسیم برابر کی اور نہ عدل و انصاف سے کام لیا، بلکہ اس کی بجائے فلاں برائیاں تم نے کی ہیں۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ نماز کے بعد پیش کیا گیا۔ ہارون الرشید نے ایک آدمی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو وہ آدمی در عقابوں کے بیچ میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے دو جلاد کوڑے لیے کھڑے تھے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی گفتگو کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ یہ موقع بڑا نازک تھا، لیکن امام یوسف رحمہ اللہ نہایت جرأت کے ساتھ ہارون الرشید کو اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے لگے۔ فرمایا کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی بات چیت کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ غنیمت کی تقسیم مرضی الہی کے خلاف ہوئی ہے۔ یہ کتنی سخت بات تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ کسی نے کہا آپ نے عدل سے کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ پھر کہنے والے سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ حضرت زبیر اور ایک انصاری نے غصے میں کہا کہ اپنی پھپھو ذات بھائی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی سے درگزر کیا اور کچھ نہ فرمایا۔ ہارون الرشید کے سامنے جب یہ اسوہ نبوی آیا، اس کا غصہ بالکل سرد ہو گیا اور اس شخص کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی حاضر جوابی۔ دوستو، امام یوسف رحمہ اللہ نہایت ذکی اور ذہین تھے، اس لیے جب کوئی بات یا مسئلہ سامنے آتا تو اس کا وہ فوراً جواب دیتے۔ ایک بار ہارون الرشید کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے۔ ظہر یا عصر کے وقت انہوں نے امامت کی۔ چونکہ یہ مسافر تھے اس لیے قصر کیا، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر نمازیوں سے کہا کہ اپنی نمازیں پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ اہل مکہ میں سے ایک شخص نے نماز ہی میں کہا ہم لوگ یہ مسئلہ تم سے اور جس نے تم کو سکھایا ہے اس سے بہتر جانتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اگر تم کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا تو نماز میں بات چیت نہ شروع کر دیتے۔ اس جواب پر ہارون الرشید بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدلے مجھے یہ جواب مل جاتا تو بھی میں پسند کرتا۔ ایک بار ہارون الرشید نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس بہت کم آتے ہیں، میں آپ کی صحبت اور زیارت کا مشتاق رہتا ہوں۔ اس پر امام یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اشتیاق اسی وقت تک ہے جب تک کہ میں کم آتا ہوں، جب زیادہ آنے لگوں گا تو یہ اشتیاق اور اعزاز باقی نہیں رہے گا۔ ہارون الرشید نے اس جواب کی تحسین کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ دوستو، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور شاگرد تھے۔ حدیث فقہ میں کامل دستگار رکھتے تھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 17 سال تک علم حاصل کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ان کے بچے کی وفات ہو گئی تو اس کے دفن میں بھی اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس کا ناغہ ہو جائے گا۔ بچے کے کفن دفن کا انتظام اعزاء و اقرباء پر چھوڑا اور خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جا حاضر ہوئے۔ حضرت امام رحمہ اللہ نے نہ صرف ان کو فقیہ بنایا بلکہ بارہا ان کی مالی امداد کرتے رہے۔
داؤد بن رشید کا قول ہے کہ اگر صرف ابو یوسف رحمہ اللہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہوتے تو ان کو فخر کے لیے صرف ایک ہی تلمیذ کافی تھا۔ میں جب امام یوسف کو علمی باتیں کرتے دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سامنے سمندر ہے اور اس سے لب بھر بھر کر پانی نکال رہے ہیں۔ حدیث اور فقہ اور کلام سب ان کے سامنے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت کے بعد بہر آ کر فرمایا کہ اگر اس جوان کی وفات ہو گئی تو بہت بڑا عالم ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ زمین کے بسنے والوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ 1602 ہجری سے لے کر 1802 ہجری تک قاضی رہے، جو ان کی وفات کا سال ہے۔ اس طویل مدت میں انہوں نے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی کوئی ظلم کا فیصلہ نہیں کیا، البتہ ایک فیصلے کے بارے میں مجھے مواخذے کا ڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نصرانی نے ہارون الرشید پر دعویٰ کیا کہ امیر المؤمنین نے میری فلاں جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جب مقدمہ پیش کیا گیا اور مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے ہارون الرشید سے کہا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی فلاں اراضی پر آپ نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ یہ تو ہم کو اپنے پردادا کی میراث میں پہنچی ہے۔ میں نے نصرانی سے کہا تو نے جواب سن لیا، اب بتا تیرے پاس گواہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، آپ مدعا علیہ کو قسم دلائیں۔ میں نے ہارون الرشید سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ ہارون الرشید نے قسم اٹھا لی اور مقدمہ خارج ہو گیا اور نصرانی واپس چلا گیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اس فیصلے پر پکڑ کا خوف ہے۔ شاگرد نے دلافت فرمایا کہ ایسا فیصلہ کرنے کے باوجود آپ کو مواخذے کا خوف کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے دونوں حریفوں کو ایک جگہ نہیں بٹھایا تھا۔ ہارون الرشید امتیازی جگہ بیٹھے رہے جبکہ نصرانی مدعا علیہ کی جگہ کھڑا رہا جو قاضی کے سامنے ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ قضاء کی ذمہ داریوں کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل ادا کرتے اور روزے بھی کثر سے رکھتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ انصار مدینہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے پردادا اسد بن بحیر صحابی تھے، ان کو سعد بن حبتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حبتہ والد کا نام تھا۔ انہوں نے غزوہ خندق میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس وقت وہ 9 عمر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ان کو بلا کر دریافت فرمایا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ عرض کیا میں سعد بن حبسہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تیرا نصیب مبارک کرے، اور ساتھ ہی قریب آنے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پردادا کے لیے دعا فرمائی اور سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت خاندان بھر میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ سعد بن بحیر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی تھی اور ان کی نسل کوفہ میں آباد رہی، جن میں ایک ہونہار فرزند ابو یوسف رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جنہوں نے مشرق و مغرب کو علم سے بھر دیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی وفات 1802 ہجری میں ہوئی اور ولادت کے بارے میں 1103 مشہور ہے۔
لیکن شیخ محمد زاہد کوثری فرماتے ہیں کہ ان کی سن ولادت 93 ہجری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 باتوں کی تلاش۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو حسن، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ 3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں کی روحیں اصل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا تھا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں یہاں یعنی عالم ارواحی میں اجنبیت رہی، وہ یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی بن کر الگ بن کر رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک بات کا جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے دل کے لیے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خوب دیکھتا ہے، آدمی خواب دیکھتا ہے، تو کیا خواب سچا ہوتا ہے؟ کوئی جھوٹا؟ اس کی کیا وجہ؟ یعنی کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ پابندی گہری نیند سو جاتا ہے، جو بندہ یا بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے۔ جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ علامہ ابن معینی کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 6 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بڑے شہروں میں محفوظ کر دیا تھا۔ مکہ معظمہ میں امام مالک بن دینار رحمہ اللہ، مدینہ منورہ میں امام ابن شہاب زہری، بصرہ میں امام قتادہ اور امام یحییٰ بن کثیر، کوفہ میں امام ابو اسحاق سبعی اور امام اعمش۔ محدث ابو بکر عیاش کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام اعمش کو سید المحدثین بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اصل زندگی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب بے وفائی کر جائے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، اور سب سے آسان یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہر وقت کھولے ہوئے، جتنا بھی کوئی گنہگار ہے اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو کوشش کریں، اللہ سے مایوس نہ ہوا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے آئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔